أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. والذین واو माना और الذین माना वो लोग والذین और वो लोग युतवफ़ोना ये वफ़ात से है युतवफ़ोना जो वफ़ात पा जाए मिनकुम मिन माना से कुम माना तुम मिनकुम तुम में से व यज़रूना वाव माना और यज़रूना माना छोड़ देना व यज़रूना और छोड़ दें अज़वाजन बीवियाँ। ये जो अज़वाज का लफ्ज़ है अज़वाज ये मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है और औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऊपर आपने पढ़ा होगा ना अय्यन कहना अज़वाजहुन्ना कि वो निकाह करे अपने शोहरों से। यहाँ पर है वयज़रूना अज़वाजन और बीवियाँ छोड़ दें। ये अज़वाज जमा है ज़ोज का ज़ोज कहते हैं जोड़ी को जोड़ी तो मैं बीवी दोनों वो जोड़ी बन जाती है। तो इनमें से हर दूसरे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वयज़रूना और छोड़ दें अज़वाजन बीवियाँ ये तरब्बसना ये तो पहले गुजरा है क्या माना होगा हाँ रोके रहेंगे इंतज़ार करेंगे ठीक हो गया। बिअन्फुसिहिन्ना अपने बारे में ये लफ्ज़ भी गुजरा है। अरबाता माना 4 वो सामने वाले सफ़े के ऊपर भी गुजरा है या तरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता वहाँ और हुक्म था यहाँ और है। बिअन्फुसिहिन्ना अपने बारे में 4 अशहुरिन 4 महीने व 10 और 10 दिन 4 महीने और 10 दिन
فَإِذَا فَمَنَ پس اذا مانا جب، فَإِذَا پس جب، بلغنا یہ بھی پہلے گزرے ہے، بلغنا پہنچ جائے، اجلہن اپنی عدت کو، یہ بھی گزرے ہے سامنے، بلغنا یہ پہنچ جائے، اجلہن اپنی عدت کو، یعنی عدت کو پوری کر دے، فلا جناح اس کا کیا معنی ہے؟ بس گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس میں، فیما میں، ما مانا اس میں، جو فیما اس میں، فعلنا جو کرے یہ خواتین، فعلنا کرے یہ خواتین، فی انفسہن اپنے بارے میں، فی انفسہن ہن یہ خواتین کے لیے، ہن یہ خواتین، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، واللہ اور اللہ، بما تعملون، بما جو، تعملون مانا تم، تے آیا ہے، تے جب آتا ہے تو اس کا معنی تم ہوتا ہے، اگر یہ آ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ، بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو، خبیر مانا خبردار، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے، ولا جناح اور نہیں ہے گناہ، جناح مانا گناہ، علیکم تم پر، ولا جناح علیکم اور گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما اس میں جو، فی معنی میں، ما جو، فی ما اس میں جو، عرضتم کہ تم پیشکش کر دو، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء پیغام نکاح، من خطبت النساء پیغام نکاح، ولا جناح علیکم اور گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما اس میں، عرضتم جو پیش کرو تم، پیشکش کر دو تم، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء پیغام نکاح عورتوں کو، عرضتم کنایہ کے الفاظ کے ساتھ پیغام دینا، فیما اس میں، عرضتم کہ تم پیشکش کر دو، تم پیغام دے دو، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء پیغام نکاح عورتوں کو، یہ انہی خواتین کی بات ہو رہی ہے، او اکننتم یا تم چھپاؤ اپنے دل میں، اپنے دل میں، او یا اکننتم، اکننتم مانا دل میں چھپانا، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم تمہارے دلوں میں، فی انفسکم تمہارے دلوں میں، تم چھپاؤ، فی انفسکم تمہارے دلوں میں، علم اللہ یہاں تک بات ہوگی، آگے اللہ کی طرف سے جو اس کا پس منظر پیش کیا جا رہا ہے، علم اللہ اللہ جانتا ہے، معلوم ہے اللہ کو، انکم بے شک تم، ستذکرونہن یہ سین جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے عنقریب، سین کا معنی ہوتا ہے عنقریب، جس طرح اس پارے کا نام کیا ہے؟ سیقولو، سیقولو کا ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگ، سین معنی عنقریب آتا ہے، سیقولو، ستذکرونہن، تذکرو ذکر سے، یاد کرنے سے، ہن خواتین کے لیے، علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن تو ان کو ذکر کر لیتے، ولیکن لا تواعدوہن اور لیکن، ولیکن معنی اور لیکن، لا تواعدون لا معنی نہیں، تواعدو وعدے سے ہے، ولیکن لا تواعدوہن لیکن ان سے وعدے نہ کرو، سرن چپکے سے، سرن معنی چپکے، سرن یعنی جو سری نماز ہے چپکے سے پڑھتے ہیں ہم، اس میں سر راز کو بولتے ہیں، جو دل میں چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، ولیکن لا تواعدون لیکن سے وعدے نہ کرو، سرن چھپے ہوئے، الا مگر، ان تقولو کہ تم کہو، قولا معروفا اچھی بات، اچھا قول، اچھے طریقے سے، والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو وفات پا جائے، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ دے، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار کریں گی، بانفسہن اپنے بارے میں، 4 اشہر 4 مہینے، وعشرہ اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب یہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، وقت مقرر کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بس گناہ نہیں ہے تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ جو وہ کرتی ہے اپنے بارے میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، واللہ اور اللہ، بما تعملون خبیر جو عمل تم کرتے ہو اللہ خبردار ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور گناہ نہیں ہے تم پر، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ کہ جو تم پیغام بھیج دو یا پیشکش کر دو، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء عورتوں کو پیغام نکاح، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دل میں، علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن کہ بے شک تم عنقریب ذکر کر دیتے، ولیکن لا تواعدوہن لیکن وعدے نہ کرو ان سے،
سرن چپکے سے، الا مگر ان تقولوا کہو قول معروفہ اچھی بات، والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ دے بیویاں، یتربصن وہ انتظار کریں گی بِأَنفُسِهِنَّ اپنے بارے میں، 4 اشہر وعشرہ 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ جب یہ پہنچ جائے اجلہن اپنے عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ جو وہ کرتی ہے اپنے نفس کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر اللہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے، ولا جناح علیکم اور گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس میں عرضتم جو تم پیشکش کرتے ہو بھی اس کے ساتھ، من خطبۃ النساء پیغام نکاح عورتوں کو، او اکننتم فی انفسکم یا تم چھپاتے ہو اپنے دل میں، علم اللہ انکم اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ستذکرونہن تم عنقریب ان کو ذکر کر دیتے، ولیکن لا تواعدوہن لیکن ان سے وعدے نہ کرے، سرن چپکے سے، الا ان تقولوا قولا معروفا مگر اچھی بات کہہ دیا کرے۔ آج کے سبق میں ان خواتین کی عدت کا ذکر ہے کہ جن کا شوہر فوت ہو جائے۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ عدت کے کئی اقسام ہیں، ایک قسم نہیں ہے، کئی اقسام ہیں۔ عدت 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کو بتایا تھا، 9 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، اور 3 مہینے کے بھی ہو سکتے ہیں، 4 مہینے 10 دن آج کے سبق میں ہے، اور مختلف طریقوں سے ہے۔ تو 3 قروء میں 3 حیض کا ذکر ہوا تھا۔ آج کے سبق میں اس عورت کا ذکر ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کو بولتے ہیں عدت متوفی عنہا زوجہا، کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے عدت کا کیا حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، اس کے لیے یہ ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کریں گی، حکم یہ ہے کہ جب یہ پورا کر دیں تو وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق، تو اس کو تنگ نہ کرو، اس کو کرنے دو۔ واللہ بما تعملون خبیر اللہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہو، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اپنے معاملات کو بہتر جانتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو زندگی گزارنے کا نہیں پتہ ہوتا ہے، اس کے علیحدہ احکامات ہے۔ جو شادی شدہ ہے اس کے علیحدہ احکامات ہیں، چونکہ وہ ساری چیز سمجھتی ہے، اپنے لیے بہتر مستقبل وہ ڈھونڈ سکتی ہے، اچھا برا سمجھتی ہے، تو اس لیے اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ اس کو تنگ نہ کر، اس کو اپنا معاملہ کرنے دیں۔ تو یہ ہے عدت متوفی عنہا زوجہا۔ اس کے بعد ایک اور حکم ہے، یہ مردوں کے لیے ہے اور اسی سے متعلق ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، تو عدت کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اس عدت میں آپ وعدے نہ کریں چپکے سے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قول معروف کہہ سکتے ہیں، یعنی اس طرح پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کا انتظام کرے کہ اس میں یہ صفات ہو، اس میں یہ صفات ہو، اور اپنا بھی اظہار کسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی اس طرح کی نیک عورت مل جائے، اس صفت والا مل جائے تو میں بھی چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کو کنایہ بولتے ہیں، کنایہ فیما عرضتم، کہ تم کنایہ کے ساتھ پیشکش کر دو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ چپکے سے وعدے نہیں کرنا، اس عدت کے دوران چپکے سے وعدے نہیں کرنا، صرف آپ نے اس چیز کا جو ہے نا وہ تذکرہ کرنا ہے۔ اب یہ چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس پر یہ ہندوانہ اثرات زیادہ ہے، چونکہ ہمارے ساتھ مشترکہ رہ چکے ہیں تو اثرات زیادہ ہیں۔ عرب میں یہ جو بیوہ خواتین ہوتی تھی وہ نکاح سے خود بھی نہیں رہتی تھی، یعنی مطلب کوئی لوگ اس سے چاہتے تھے کہ نکاح کر لیں، اور وہ خود بھی کرنا چاہتی تھی۔ تو معاشرے میں یہ جو یعنی حیا، شرم اور اس کے سرپرستی، وہ سارا سلسلہ برقرار تھا۔ اگر اس طرح خواتین کو اس طرح مطلب نکاح نہ کرنا چاہے اور ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں ان کی سرپرستی نہیں ہوگی۔ جب اس کا شوہر نہیں تو سرپرست نہیں ہے، اس کے مسئلے مسائل ہوں گے، اس کی پریشانیاں ہوں گی۔ اور اگر معاشرے میں یہ خواتین اپنی ضرورت کے لیے بازار جائے، کہیں اور جائے، تو لوگ برے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ان خواتین سے نکاح کی جائے
اور ان کے لیے گھر کا انتظام ہو جائے. یہ تو عرب معاشرہ اس چیز کو جو نا وہ برا نہیں سمجھتے تھے. تو یہ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ عدت کے دوران نکاح نہیں کرنا. باقی آپ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اس طرح بندوبست ہو، آپ کی عمر اس طرح ہے، آپ کی یہ ضرورت ہے، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی بات وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اس کا حکم بیان کیا ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جائے آپ میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ دے بیویوں کو، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ انتظار کریں گی اپنے بارے میں عدت کا، 4 أشہر و10، 4 مہینے و 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب یہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس گناہ نہیں ہے تم پر، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو وہ کرتی ہے اپنے بارے میں معروف طریقے سے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اس میں جو تم کنائے الفاظ سے پیغام نکاح بیچتے ہو عورتوں کو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاتے ہو اپنے دل میں، علم اللہ، جانتا ہے اللہ، معلوم ہے اللہ کو، انکم ستذکرونہن، ان قریب تم ان کو ذکر کر لیتے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان کے ساتھ چپکے سے وعدہ نہ کرے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر آپ کہہ دیا کریں اچھے طریقے سے اچھی بات.